مفتی صاحب اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو چار مسلک ہیں ہمارے چار بڑے امام جو ہیں امام ابو حنیفہ اور باقی تین، تو ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کرو اور اسی کے اوپر جو ہے اپنے سارے مسائل اور اپنی زندگی گزارو. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان چاروں کو فالو کرتا ہے اور ہر مسئلے پہ چاروں کی رائے سنے اور جس کی دلیل اس سے مضبوط لگے اس کو وہ فالو کرے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ چاروں میں سے جس کی دلیل اس کو مضبوط لگے. عوام جو ہے نا، عوام ایک عامی آدمی جو ان مجتہدین کے مقام کو نہیں پہنچا، اس عامی آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے اس میں ان کی دلیل صحیح لگ رہی ہے، یہ کہنا ہی کالعدم ہے. یعنی ایک ایسا ہے جیسے ایک پلمبر یا ایک میکینک جو ہے، وہ ایک ڈاکٹروں میں سے دو ڈاکٹروں کی رائے میں فیصلہ کر رہا ہو جو بڑے محقق ہیں، جس مسئلے میں وہ دو ڈاکٹر متفق نہ ہو سکیں، اور وہ امپائر بن کے کہہ رہا ہو کہ ایکچولی یہ جو ڈاکٹر ہے نا یہ زیادہ صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ اپنی اوقات سے بہت بڑی بھی بات ہوگی. یہ جو چاروں اماموں ہیں یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا. آپ ان کی سیرت پڑھیں، ان کے پاس احادیث بھی تھیں، اور ان کے پاس حدیثیں ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس کہ لمبی لمبی سندیں. کسی کے پاس 2-3 سندوں کے ساتھ نبی تک حدیث پہنچتی تھی، کسی کے پاس 2 سندوں کے ساتھ، اور یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یعنی جتنے بھی چاروں یہ جو ائمہ ہے نا، امام حنیفہ کوفہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مرکز، اور عبداللہ بن مسعود کا. قرآن کا علم، حدیث کا علم کوفہ میں بہت زیادہ تھا. آپ جتنے محدثین دیکھیں گے جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں تو زیادہ تر اس میں راوی کوفہ کے ہوتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا، مدینہ اتنی دفعہ گیا، فلاں جگہ اتنی دفعہ، کوفہ اتنی دفعہ گیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا. تو علم کا مرکز ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو ان ائمہ نے، ان کا علم جو ہے مشاہدے پر مبنی ہے. ان کے لیے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کرنا بہت آسان تھا. پھر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، وہ امام حنیفہ کے شاگرد، امام محمد کے شاگرد ہیں. تو ان کا بھی 2-3 سلسلوں کے بعد جا کے سلسلہ مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور قریشی ہاشمی بھی ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام مالک ان تینوں کے استاد ہیں، اور تابعین کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے امام مالک. تو یہ اتنا مضبوط ان لوگوں کے پاس علم تھا، اور ان کے پاس احادیث تھیں، ایک 2 سندوں کے ساتھ ان کے پاس حدیث پہنچ رہی تھی. انہوں نے بحث مباحثہ کر کے جو جن مسائل پر اتفاق ہونا تو ان پر اتفاق ہو گیا. اب جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے نا، تو ایک عقل کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ائمہ جن مسائل میں اتفاق نہ کر سکے تو اس کو اختلافی ہی چھوڑ دینا چاہیے. اس میں یہ کہنا کہ ایک عامی آدمی 15ویں صدی کا بندہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ اس میں فلاں کی رائے صحیح ہے، فلاں کی رائے صحیح نہیں ہے، یہ کہنے کا اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک عام شخص جب اٹھے گا نا، تو میں جیسے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا. بعض مسائل ایسے جو واقعات سنانے سے حل ہو جاتے ہیں. ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے. لاہور سے فون آیا. مجھے لگا کہ یار یہ اہل حدیث ہے. میں نے کہا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ آپ اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں اہل حدیث ہوں. تو میں نے کہا اہل حدیث کیا ایسا نہیں ہوتا. وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں یوم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل باطل باطل. وہ کہتے ہیں بھائی نکاح باطل ہے تو آپ نہیں کر سکتے. کہہ رہے ہیں اہل حدیث میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں. یہ ہوگا فیوچر میں. ہر آدمی اپنی خواہشات کی خاطر کبھی ابو حنیفہ کے قول کو لے رہا ہوگا، کبھی شافعی کے قول کو لے رہا ہوگا. یعنی اس کی ایک ایسی مثال ہے، امام ابن تیمیہ نے بڑی پیاری مثال لکھی ہے کہ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر گواہ نکاح میں عادل نہیں ہے، یعنی پرہیزگار گواہ نہیں ہے، تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا. وہ 2 گواہ جو نکاح میں ہونے چاہیے نیک پرہیزگار ہونے چاہیے. تو ایک آدمی نے شادی کی اور اس نے کہا چونکہ امام حنیفہ کے نزدیک عادل ہونا شرط نہیں ہے، چرسی ہیروئنچی بھی چلتے ہیں گواہ میں، مسلمان ہونا بس ضروری ہے. چرسی ہیروئنچی گواہ لاگے بٹھا دیے اور نکاح ہو گیا. اب کل کیا ہوتا ہے، وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے. اب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، نہ امام شافعی کے نزدیک کر سکتا ہے نہ ابو حنیفہ کے نزدیک. تو کہتا ہے یار چونکہ امام شافعی کی رائے میں تو میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، گواہ عادل تھے ہی نہیں، تو جب نکاح ہی نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے تو 3 طلاقیں بھی نہیں ہے. تو میں امام شافعی کی رائے نا مجھے قرآن حدیث سے بہت زبردست دوبارہ سے لگ رہی ہے، میں دوبارہ نکاح کروں گا. تو علماء نے اپنے اپنے زمانوں میں یہ چیز دیکھی ہے ہوتے ہوئے، ایک پریکٹیکلی ایک چیز نظر آئی ہے. اس لیے صدیوں سے علماء اس پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں بھائی یہ چاروں مسلک ٹھیک ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں. اور ان بڑے بڑے ائمہ نے پورا زور لگایا قرآن و سنت کی ریسرچ پہ. زور لگانے کے بعد انہوں نے ایک فقہ کو مرتب کیا اور پوری امت اس پہ جمع ہو گئی ہے. ایسے شاندار طریقے سے جمع ہوئی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے آپ اگر آپ جائیں گے نا علماء کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو کسی بھی عالم کی آپ کو اگر سیرت پڑھنی ہوگی تو یا تو طبقات حنفیہ میں، یا طبقات مالکیہ میں، یا طبقات شافعیہ میں، یا طبقات حنابلہ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ حنبلی تھے، شافعی تھے، جتنے بھی ہیں، علامہ نووی، ابن حجر، اسماء الرجال کے جو بڑے بڑے علامے گزرے. آج ہمارے جتنے بھی لوگ حدیث کی جب تحقیق کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے تو ابن حجر کی بات کو لیتے ہیں، وہ پکے شافعی تھے. صحیح مسلم کی شرح جب بھی پڑھی جائے گی علامہ نووی کو پڑھا جائے گا، وہ پکے شافعی تھے. تو اگر آپ یہ کہتے ہو یہ حنفی شافعی سارے غلط تھے تو یار آپ تو 99% امت تو یتیم ہو جائے گی پھر، صحیح ہے نا. تو اتنی بڑی امت ایک چیز پہ جمع ہوئی ہے کہ بھائی جب یہ فقہ قرآن و حدیث کی تحقیق سے مرتب ہو چکا ہے تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور دوسرے کو ٹھیک سمجھیں. تو صدیوں سے اسلامی حکومتیں اسی پہ چلی آ رہی ہیں. ترکوں کی جو خلافت عثمانیہ تھی جنہوں نے اتنی بڑے خطے پر حکومت کی وہ حنفی تھے سارے. منگول جب مسلمان ہوئے ہیں نا تو سارے حنفی تھے وہ. اور ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ اہل حدیث آپ کو ملیں گے 2-3 باپ دادا سے اوپر جا کے وہ بھی سارے حنفی تھے. یعنی 2-3 پشتوں کے پیچھے آپ جائیں گے نا تو وہ سارے حنفی. اگر ملیشیا میں جائیں گے تو پیچھے سارے شافعی ملیں گے آپ کو. تو جب امت ایک اتنے بڑے پیمانے پر ایک فقہ پہ جمع ہو گئی ہے، اب عوام کو اگر چھوڑ دیا جائے نا آزاد تو وہ نتیجہ نکلے گا جو اب سامنے آ رہا ہے. تو وہ اہل حدیث کا میں واقعہ مکمل کروں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں تو ان کی تحقیق یہی ہے کہ نہیں ہوتا نکاح تو آپ نہ کریں. کہتے ہیں میں اہل حدیث کو نہیں مانتا، میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن و سنت کو مانتے ہیں تو اس سے پہلے مجھ سے کبھی کوئی مسئلہ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں مجھ سے رابطہ کیا. آج ہی آپ کو کیوں خیال آ رہا ہے کہ جی مفتی طارق مسعود تو قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دے گا اور وہ جو فلاں اہل حدیث عالم ہیں جن کو آپ آج تک فالو کرتے رہے وہ قرآن و سنت کے خلاف جائیں گے؟
تو میں نے کہا بھائی آپ کا مقصد قرآن و سنت نہیں ہے, آپ کو ایک لڑکی چاہیے, ایک یعنی یوں سادہ لفظ میں ٹھڑک پوری کرنی ہے, اس پہ لیول کیا لگایا جا رہا ہے, قرآن و سنت کا. تو میں نے کہا میں آپ کے لیے اس عمل کو ٹھیک قرار نہیں دیتا. تو میں تو اہل حدیثوں کو بھی بولتا ہوں کہ یار آپ اگر اہل نہیں بنتے حنفی, فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے, شافی کو فالو نہیں کرتے, تو کوئی بات نہیں, آپ ایک پانچواں فقہ نکال لو. آپ قرآن و سنت سے مسائل نکال کے نا, جیسے فقہ حنفی میں آپ کو ملے گا کتاب الطہارہ, کتاب الوضو سے لے کر سارے حکام کتاب الحدود تک, تو آپ بھی ایک ایسی کتاب لکھو. ہم جہاں چار کو برحق سمجھتے ہیں, ہم پانچویں کے بھی صحیح ہونے کا, ہم کہتے ہیں بھائی چلو ادھر نہیں تو ادھر چلے جاؤ. لیکن آپ کا کوئی فقہ مرتب ہی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بھائی آپ کریں فالو, لیکن اس کو ریٹن فارم میں تو لے کر آئے نا. کوئی لا دنیا میں ریٹن فارم کے بغیر چل سکتا ہے کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کیسے چلتے تھے. بھائی صحابہ کے دور میں تو حدیث بھی مرتب نہیں تھی, حدیث بھی ریٹن فارم میں تھوڑی تھی, وہ تو حدثنی فلان سے چلتے تھے. بعد میں اس کی ضرورت پڑی ہے, بھائی ریٹن میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح آوارہ گردی نہ کریں قرآن و سنت کے نام پہ. تو آپ ریٹن میں لے کر تو آئے نا. لیکن اب نہیں ہو سکتا ایسے, کیونکہ اہل حدیثوں میں بھی مسائل میں اتنا اختلاف ہے. جب یہ ایک مرتب کریں گے فقہ تو اتفاق نہیں ہو پائے گا اس میں. لہٰذا یہ ان کے مدارس میں بھی ہماری ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, یا تو فقہ حنبلی پڑھا رہے ہوں گے یا فقہ حنفی پڑھا رہے ہوں گے. ایک اہل حدیث عالم ہے, میرے دوست ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ فقہ کی کتاب جو قرآن و سنت سے جو مسائل ہیں وہ تو فقہ میں ہی مرتب ہو کے لکھے ہیں نا. تو نے کہا ہم خود ہی پڑھاتے ہیں لیکن تنقیدی نظر سے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے ہدایہ پڑھاتے ہیں تنقیدی. میں نے کہا دیکھیں جس نصاب کی ابتدا ہی تنقید سے ہو رہی ہے نا, اس سے تو پھر تنقیدی لوگ پیدا ہوں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم مدارس میں شیعوں کا نصاب پڑھانا شروع کر دیں اور تنقیدی نظر سے, تو شیعہ کہیں گے پہلے اپنا پڑھاؤ, درمیان میں ہم پہ تنقید کرتے رہنا نا, ٹھیک ہے. تو آپ, میں نے کہا بھائی آپ اپنا سلیبس بنائیں تاکہ ہمیں پتا چلے بھئی یہ اہل حدیث کا متن ہے, ان کے قانون جو قرآن و سنت سے اخذ کیا, یہ ان کا لا ہے, متن ہے یہ. پھر اس میں بیچ میں آپ کو لگے کہ حناف کیا یہاں قول ضعیف ہے, تو آپ اس پہ تبصرہ کرتے رہیں. لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہو جو اب تک ہے نہیں, تو امت کو بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صدیوں سے فقہ مرتب ہوتا چلا آیا ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے, اس کا پابند بنایا جائے ان کو. ادروائز یہ قرآن و سنت کے نام پہ جو بیڑا غرق ہوگا نا, کیونکہ ایسی اکائیاں وجود میں آئیں گی. اب دیکھیں سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی تھا صحیح چل رہا تھا, اب جب فقہ حنبلی وہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں بھی لبرل قسم کے مفتی آ رہے ہیں, قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں وہ, اور سب چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں, جائز ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ پابند بنایا جائے. لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا کہ ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت عثمان نے جب مصحف عثمانی مرتب کیا نا, پوری امت جمع ہو گئی, تو اب کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا مصحف عثمانی کو ماننا ہے, تو یہ فضول قسم کا سوال ہوگا. بھائی جب پوری امت مصحف عثمانی حضرت عثمان کے جمع کردہ قرآن پہ جمع ہو گئی اور اس میں اتحاد ہے, تو اسی طرح جب پوری امت ان چاروں فقہ پہ جمع ہو گئی ہے تو اب لوگوں کو اس سے ہٹایا نہ